دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسان خودکشی کیوں کرتا ہے؟ کیوں زندگیوں میں اتنی بے چینی اور بے سکونی پیدا ہوتی جا رہی ہے؟ سوسائڈ کی شرح دن بدن بڑھتی کیوں جا رہی ہے؟ اور یہ ینگ جنریشن میں اتنا زیادہ سکوپ کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم انسان کس چیز سے بنے ہیں۔ آف کورس ہم مٹی سے بنے ہیں۔ ہماری خوراک کہاں سے ملتی ہے؟ اسی مٹی سے ملتی ہے۔ ہم جو سبزیاں کھاتے ہیں، ہم جو فروٹ کھاتے ہیں، ہم جو دوسری چیزیں کھاتے ہیں، وہ تمام کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹ مٹی سے لنک کرتی ہیں۔ کیونکہ ہمارا جسم، ہماری باڈی مٹی سے بنی ہے، تو اس کی خوراک بھی مٹی سے ہی ملتی ہے۔ تو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری روح کہاں سے آئی ہے؟ جی ہاں، ہماری روح آسمان سے آئی ہے اور اس کی خوراک بھی آسمان سے ہی ملے گی۔ روح کی خوراک اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ کا ذکر ہے۔ اور دوستو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ذکر کا مطلب جسٹ اللہ اکبر یہ لا الہ کرنا نہیں ہے۔ دوستو نماز پڑھو اللہ کے ذکر کے لیے۔ اللہ کا قرآن، نبی پاک کی احادیث، یہ سب اللہ کا ذکر ہے۔ دوسروں سے حسن سلوک، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ دوستو جب ہم یہ بات سوچ لیں گے کہ کسی دوسرے انسان کی روح بھی اللہ تعالیٰ کا نور ہے، تو ہم کسی دوسرے انسان کے ساتھ بددیانتی، بد اخلاقی یا بد تہذیبی نہیں کر سکتے۔ دوستو ہماری سب سے بڑی غلطی اور ناکامیابی کی وجہ اور بے سکونی، بے چینی کی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنے اس مٹی سے بنے جسم کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہمیں گرمی محسوس ہو رہی ہے، اے سی چلا دیا، باڈی سکون میں آ گئی۔ ہمیں بھوک لگی ہے، کھانا کھا لیا، باڈی سکون میں آ گئی۔ ہمیں کہیں پر جانا ہے، راحت محسوس کرنی ہے، ہم فلاں جگہ پر پہنچ کر ریلیکس فیل کرتے ہیں، باڈی سکون میں آ گئی۔ ہم انسان ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات، میاں بیوی تعلقات قائم کرتے ہیں، تو کس وجہ سے کہ باڈی سکون میں آ گئی۔ تو کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہم روح کے سکون کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ روح کو کیسے سکون پہنچایا جا سکے گا؟ دوستو روح کو سکون پہنچے گا جب آپ اللہ کی ذات سے تعلق بنائیں گے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ کی ذات سے تعلق کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ کبھی آپ نے اکیلے بیٹھے اللہ سے بات کی ہو؟ ایون کہ آج کل رات کی نیند انسان کے لیے حرام ہو چکی ہے۔ وہ لوگ جو سارا دن کام کرتے ہیں اور رات کو سو نہیں پاتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو سونے کے لیے بھی سکون سے الگ کر دیا ہے۔ ہم کس طرح سے سوتے ہیں؟ میوزک سن کے، موویز دیکھ کے، سوشل میڈیا پر اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کے بعد پھر ہم سوچتے ہیں کہ کاش ہمیں کہ نیند آ جائے۔ تو ہمارا باڈی تو تھک جاتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، لیکن روح کے سکون نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں رات کو نیند نہیں آتی۔ تو اگر آپ اسی چیز کو لے کر چلیں اپنے سکون کے لیے، ہم سارا دن اپنی باڈی کے لیے تو کام کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی روح کے سکون کے لیے دن میں 5 وقت کی نماز، اللہ کا ذکر اور لوگوں سے حسن سلوک کریں، تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی روح کو سکون ہو جائے گا۔ ہم سے پہلے جو مسلمان گزر چکے ہیں، جن کا اللہ پر توکل بہت ہی سٹرونگ تھا، ان میں یہ چیز نہیں تھی، بے چینی نہیں تھی۔ ان کے حالات آج کی جنریشن سے کہیں زیادہ تنگ تھے، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ ٹوٹل اللہ پر توکل کرتے تھے۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں رہ کر نبوت حاصل کر سکتے ہیں، اور حضرت رابعہ بصری اپنے تنگ حالات کی وجہ سے ایک پرندے کے تھرو خوراک حاصل کر سکتی ہیں، تو وہ کس وجہ سے تھا؟ صرف اور صرف اللہ سے تعلق، اللہ پر توکل۔ ان کی روح سکون میں تھی، ان کا دھیان اپنی باڈی، مٹی کے بنے جسم کی طرف نہیں تھا، وہ ٹوٹل اپنی روح کو اللہ کی طرف اٹیچ کرتے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ انسان بالکل سکون میں تھا۔ آج ہم بے سکون ہیں، کروڑوں ہیں، سکون نہیں ہے۔ جو غریب ہے وہ بھی بد سکون ہے، جو امیر ہے وہ بھی بد سکون ہے۔ خواہشات کی لپیٹ میں ہم آ چکے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اپنی خواہشات کو لمیٹڈ کریں، اور جتنا ہو سکتا ہے آپ اپنی روح کو خوراک دیں۔ اس خوراک کا میں نے آپ کو بتایا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ سے تعلق۔ آپ بیٹھیں، اللہ سے باتیں کریں، اپنے مسئلے مسائل ڈسکس کریں۔ آپ بتائیں اللہ تعالیٰ کو کہ میں پڑھائی میں بالکل آگے نہیں جا رہا۔ آپ اللہ کو بتائیں میری بیٹی
जवान हो गई है, घर पर बैठी है और उसकी शादी करनी है, अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे। आप बताएं अल्लाह ताला को कि मुझे जॉब नहीं मिल रही। आप बताएं अल्लाह ताला को कि फ़लाँ लड़के ने मेरे साथ ज़्यादती की, फ़लाँ लड़के ने मेरा हक़ खा लिया। आप बताएं अल्लाह ताला को कि मुझे रिज़्क़ में तंगी है, अल्लाह ताला मुझे फ़राग़ी दे। आप बताएं अल्लाह ताला को कि मैं अल्लाह ये करना चाहता हूँ। आप बताएं अल्लाह ताला को मेरी ये ख्वाहिशात हैं। अपनी ख्वाहिशात को अपने ऊपर हावी ना करें, अल्लाह से ताल्लुक़ इतना मज़बूत करें कि मुस्तक़बिल में आपको इस चीज़ का अजर मिले।